آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا ہے. اس مسکراہٹ کی وجہ اس کی مسکراہٹ کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمارا جو پچھلا جو پروگرام تھا اس میں شاید ذکر آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی آزمائش کے حوالے سے آیا تھا. تو وہ چیز مجھے یاد آ رہی تھی، تو میں نے اس لیے میں مسکرا رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور اس کا ذرا پس منظر بتا دوں. یہ سورہ مائدہ کی ایک آیت نمبر 114 ہے. ٹھیک ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 114. پس منظر اس کا کچھ یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے، جو ان پر ایمان لائے تھے، جس طرح کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے جو اصحاب ہیں ان کو صحابی کہا جاتا ہے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو افراد ایمان لائے ہیں ان کو حواری کہا جاتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک مطالبہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن ایک تسلی چاہتے ہیں، دل کی تسلی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان اتارے، اس میں طرح طرح کی نعمتیں سجی ہوں، اور وہ ہمارے سامنے وہ دسترخوان اترے اور پھر ہم اس میں سے کھائیں تو ہمیں یقین آ جائے گا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. یعنی بڑی عجیب سی انہوں نے فرمائش کی تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے سے ایک پورا ڈائننگ ٹیبل اتر آئے، اس میں ساری چیزیں اترتا ہوا دیکھیں اور وہ ڈائننگ ٹیبل میں پھر وہ کھائیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو باز رکھنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ مطالبہ نہ کرو. اچھا، یہ تھوڑا سا میں بتا دوں ہسٹری. قرآن مجید کا اگر آپ پورا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے تمام پیغمبروں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیغمبروں کو مختلف معجزے عطا کرتا ہے، معجزے دکھاتا ہے، معجزے عطا کرتا ہے، لیکن وہ معجزے طلب کرنے پر نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے معجزے دکھاتا ہے. لیکن جب کبھی کوئی قوم اللہ تعالیٰ سے معجزہ طلب کرتی ہے، ڈیمانڈ کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی کنڈیشن اس کے ساتھ ہوتی ہے. اور وہ کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی آپ نے ڈیمانڈ کی، اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا دے گا، پر معجزہ دکھانے کے بعد اگر آپ نے کفر اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب آ جاتا تھا اور قوم تباہ ہو جاتی تھی. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے. اللہ تعالیٰ معجزے دکھاتا ہے بغیر ڈیمانڈ کے دکھاتا ہے، جب اس کی مصلحت ہے، جب اس کی مرضی ہے، جب اس کی منشا ہے، وہ دکھاتا ہے. جب قوم کہتی ہے کہ جی ہمیں تو فلاں چیز دیکھنی ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کی درخواست پر وہ معجزہ دکھا تو دیتا ہے، لیکن جب وہ قوم نہیں مانتی تو پھر وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. اگر میں یہاں خطہ کلامی کروں اور اس کو پھر میں اپنی زندگی پہ لے آتا ہوں دوبارہ، جی، کیونکہ یہ سب چیزیں میری ذات پہ لگتی ہیں. بہت بار اللہ تعالیٰ سے ہم ان یوزول چیزیں مانگ بیٹھتے ہیں جو کہ سامنے کی نہیں ہوتی. اللہ مجھے بس یہ چاہیے، مجھے دے دے، اور وہ بہت سی باتیں پوری بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تقریباً معجزہ کر لیجئے، حالانکہ اس وقت تو لگتا ہے کہ لاجیکلی ہوئی ہیں. میں نے کہا کہ مجھے یہاں سے وہاں جانا ہے اور جانے کا کوئی سبب نہیں ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ میری زندگی کے اسکوپ میں ایک معجزہ ہے، لیکن وہاں جا کے میں اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا بھی بھول جاتا ہوں، اور اللہ کی جو بڑائی ہے وہ بھی بھول جاتا ہوں. پھر 2-4 ہفتے بعد پھر نئی ڈیمانڈ سامنے پیش کر دیتا ہوں. یہ پتہ ہے، یہ جو بات آپ نے کی نا، اللہ تعالیٰ نے کفار کا ایک رویہ بتایا ہے قرآن میں. یار ابھی اتنا تو نہ دباؤ بھائی. نہیں، میں آپ کو ایک رویہ بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک رویہ بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی نا، یہ اہل مکہ کی بات ہو رہی ہے، جب کشتی بھنور میں پھنس جاتی تھی تو وہ اللہ کو پکارتے تھے کہ یا اللہ تو، اور وہ اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے. یعنی قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے لوگ تھے، لیکن جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی، بیچ دریا میں پھنس جاتی تھی کشتی اور طوفان آتا تھا، تو اپنے سارے بتوں کو بھول جاتے تھے اور اللہ کو یاد کرتے تھے. اور جب اللہ جو ہے وہ ان کی کشتی کو پار لگا دیتا تھا تو ایسے پھر جاتے تھے جیسے انہوں نے کبھی اللہ سے طلب ہی نہیں کی بات، اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا طلب ہی نہیں کی، مدد طلب ہی نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نقشہ کھینچا ہے ان لوگوں کے لیے.
تو دراصل یہ بات اگر ہم یہ رویہ اختیار کرتے ہیں، تو میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی کافر ہیں، لیکن یہ رویہ کفر کا رویہ ہے، رویہ کفر کا ہے. کفر کا مطلب ہوتا ہے ہٹ دھرمی، کفر کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دینا. تو یہ ہم اپنے رویے سے دراصل جھٹلا رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مسبب الاسباب ہونے کو. ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے فلاں جگہ جانا ہے، فلاں چیز چاہیے، تو ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے اور اللہ تعالیٰ ہی سبب پیدا کرنے والا ہے. لیکن جب وہ سبب پیدا کرنے کے بعد ہم وہاں تک پہنچ جاتے ہیں تو ہم پھر اللہ کا جب شکر ادا نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو دراصل ہم اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم تو تجھے مسبب الاسباب نعوذ باللہ نہیں مانتے. یہ عمل سے ثابت کرتے ہیں. اور کبھی کبھی اپنی چالاکی پہ بھی فخر ہوتا ہے، چالاکی پہ بھی فخر ہوتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا میرا ٹیلنٹ ہے، مطلب میں اپنے ٹیلنٹ سے ایگزیکٹلی صحیح ہے نا. تو یہ ٹیلنٹ ویلنٹ سب ادھر ہی رہ جانا ہے. تو دراصل یہ کفر کا رویہ ہے اور اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور مطلب کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. ٹھیک سر. بہرحال یہ معجزے کی جو بات ہے کہ معجزہ طلب کرنے کی وہ بات کر رہے تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو سمجھایا کہ نہیں، یہ طلب نہ کرو، اس کے ریپرکشن یہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر معجزے کے بعد بھی تم کفر پہ رہو گے تو یہ قوم تباہ ہو جائے گی. پر وہ اڑے رہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ. بہرحال انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اب یہ جو دعا کرنے کے بعد وہ دعا کی یہی والی کہ دسترخوان اتارے، تو وہ دعا ہے یہ، اور وہ دعا آپ کے سامنے میں رکھا ہوں. سورہ مائدہ 114 آیت ہے. ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اے ہمارے رب نازل کر ہمارے اوپر آسمانوں سے ایک مائدہ کا مطلب دسترخوان، خوان، ہمارے اوپر نازل کر آسمانوں سے ایک خوان، تکون لنا عیدا لاولینا و آخرینا، جو کہ ہمارے پہلے اور ہمارے بعد کے لوگوں کے لیے خوشی کا موقع ہو. یعنی عید یہاں پہ عید کا لفظ ہے، تکون لنا عیدا لاولینا. عید عربی کا لفظ ہے اور عربی میں عید کہتے ہیں خوشی کو. ٹھیک. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا طلب کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو ہمارے لیے خوان نازل کر آسمانوں میں سے، اور ایسے نازل کر کہ جو ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے لیے خوشی کا سما ہو. یعنی وہ جب خوان نازل ہو تو وہ خوشی ہمارے دلوں کو خوشی عطا کرے، اور نہ صرف خوشی ہو بلکہ وآیۃ منک، اور وہ تیری نشانی بھی ہو. یعنی تیری طرف سے نشانی ہو اور لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ تیری نشانی ہے. ورزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمارے رزق میں کشادگی عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ رزق دینے والا ہے اور تو خیر الرازقین ہے. دیکھیں ہر نبی کی، جو ہم پچھلے نشست میں بات کر رہے تھے، ہر نبی کی دعا ختم ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی اللہ کی کسی اسماء گرامی کا اللہ کے حوالہ ہوتا ہے. تو چونکہ یہ خوان نازل کرنے کی بات ہے، رزق کی بات ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خوان نازل کر، اور ایسے نازل کر کہ وہ ہمارے لیے خوشی کا باعث بھی بنے اور تیری آیت بھی ہو، یعنی معجزہ بھی ہو، اور تو ہمارے رزق میں کشادگی کر. ورزقنا، ہمیں رزق عطا کر، وانت خیر الرازقین، کہ تو بہتر جو ہے رزق عطا کرنے والا ہے اور خیر الرازقین ہے. یہ جو دعا ہے، اس دعا کے بعد جو روایات ہیں، یعنی اس دعا کے نتیجے میں کیا خوان نازل ہوا یا نہیں ہوا، عذاب آیا نہیں آیا، اس کے بارے میں روایات خاموش ہیں. یعنی ہمیں کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ یہ ہوا تھا یا واقعی یہ حواری جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بات کی وجہ سے خاموش ہو گئے تھے اور انہوں نے ڈیمانڈ مزید کرنے سے باز رہے تھے. یہ نہیں پتا ہمیں، لیکن یہ بہرحال ان کی ڈیمانڈ پر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی. اس دعا کے بارے میں ہمارے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ دعا بڑی عمدہ دعا ہے، اور جس شخص کے رزق میں تنگی ہو وہ یہ دعا کرے اور بہت زیادہ دعا کرے کہ یا اللہ تو میرے لیے رزق اتار، آسمانوں سے اتار میرے لیے رزق، اور ایسے اتار کہ جو میرے لیے بھی خوشی کا باعث ہو، تیری نشانی بھی ہو. بے شک اللہ تعالیٰ آسمانوں سے رزق اتارتا ہے. تو یہ آپ جتنی زیادہ اس کی ورد کریں گے اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کی کشادگی ہوگی. جو ہم نے فرمایا کہ صفات کا ذکر ہوتا ہے، ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، وہ ایک ٹوکری مچھلی سے پورے ہجوم کو کھانا کھلا دیا، جو کہ انگریزی
روایتوں میں ملتا ہے یا ببلکل سٹوریز میں جو ملتا ہے اس کا تعلق شاید اس سے ہو سکتا ہے یا نہیں؟ وہ ایک الگ واقعہ ہے. مچھلی والا واقعہ الگ ہے، وہ بالکل ڈفرینٹ ہے اور وہ ڈفرینٹ لوکیشن پر ہے، وہ یہاں نہیں ہے، یہ الگ ہے وہ، مگر وہ مچھلی والا واقعہ ہے اور وہ ہماری روایات میں ہمیں ملتا ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر اس طرح سے نہیں ہے مگر روایت میں ملتا ہے، اور وہ یہ والا موقع نہیں ہے.